یہ سال 3 نئے جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں اور دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے، بی ایس سی اینستھیسیا ٹیکنیشین، بی ایس سی آپٹھمالوجسٹ، بی ایس سی ریسپیریٹری تھراپسٹ، بی ایس سی یہ نیفرولوجی کی ڈائلسس ٹیکنیشین، بی ایس سی کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائگنوسٹک بی ایس سی، یہ کورسز آ رہے دعاؤں کی وجہ سے، اور یہ کام کو اب ہم وسعت دے رہے ہیں۔ بے شک بہت پہلے ہونا تھا، آج یاقوت پورے میں ہمارے سکول ہیں، چار مینار میں ہمارے سکول ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں بہادر پورے میں بھی ہمارے سکول ہوں گے۔ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، مجلس کام کر رہی ہے، قیادت کام کر رہی ہے، صرف جذباتی نعرے یا تحاریر نہیں، عملی طور پہ کام ہو رہا ہے۔ آج جا کر دیکھو، تنقید کرتے ہیں، دیکھیے جا کر 5 سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواخانے کی، 5 سال پہلے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے۔ بولیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ؟ میرے بھائی، آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہے جتنے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل، وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، بیڈ چارجز 0، ڈاکٹر چارجز 0، نرسنگ چارجز 0، بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے، اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں۔ صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں، ارے جا کر دیکھو، کیٹریکٹ کا آپریشن فری، صرف فری نہیں، لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں، نارمل ڈیلیوری فری، ایل ایس سی ایس سیزیرین صرف 6000 روپئے کے پیکج میں، ختنہ فری، کئی ایسے چیزیں فری۔ ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے۔ آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، ایک دم نہیں کریں گے، کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند، کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچھا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آج مجبور ہوں کہنے کے لیے، دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ، اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے۔ 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں۔ آروگیہ کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا۔ وہ بی آر ایس کی حکومت چلے گئی، نئی حکومت آئی، وہ بھی پیسے باقی رکھ کے چلے گئے۔ یہ آئے بات بول رہے خزانے میں کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے۔ آروگیہ کے 21 کروڑ روپیہ اسرا اور اویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے، 29 کروڑ روپیہ فیس کا آنا باقی ہے، پھر بھی چل رہے ہیں۔ ارے آسان نہیں ہے،
اب الحمدللہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا. پیٹ اسکین ہم لے لیے, گاما لائف لے لیے, نائف لے لیے اور لینیاٹ لیے اور دوسرے آلات, قریب 60 کروڑ کے آلات لیے ہیں. 100 کروڑ کے صرفے سے بنکر بنائے ہیں. ایک بنکر پر 3 کروڑ روپیہ, اس کے ریڈیشن باہر نہیں جانا کہہ کے اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں, 6 انچ کی نہیں بلکہ 1.5 سے 2 فیٹ کی چھتیں ہونی ہے, دیواریں ہونی ہے. 3 کروڑ کا ایک بنکر بنایا گیا. کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے, ہمارے لوگ پریشان ہیں. تو آروگیہ شری میں اب ہم کینسر کے علاج کا بھی آغاز کریں گے جولائی کے مہینے میں. ارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہم تو کچھ نہیں کریں گے, بس صرف ہم تنقید کریں گے. ایسا کرنا تھا, ویسا کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا, وہ نہیں کرنا تھا. بحث حجت, ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث, دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث, بڑے تبصرے. نہیں یہ نہیں ہونا تھا, وہ ہونا تھا. ایسا نہیں ہونا تھا, ویسا ہونا تھا. ارے بابا تبصرے کرو ضرور, لیکن ملک کے مقدر کے حصے دار بھی بنو. تو حصے دار کیسے بنیں گے؟ حصے دار ووٹ ڈالنے سے بنیں گے. آج ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے صحیح ووٹ ڈالو. اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ووٹ ڈالو. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری. چوراہوں, بازاروں, ہوٹلوں, پان کے ڈبے پہ, شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں نا. ارے بلڈوزر چل جا رہا میاں, ارے وہاں ایسا ہو گیا میاں, وہاں یہاں ایسا ہو گیا, کیا حال ہے بھائی ہمارا, ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. ارے دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بیچارہ, اس کے چہرے پہ سنت تھی, اس کو گولی مار دی. ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے, مار دیا گیا. یہ سب تبصرے ہوتے ہیں. ارے ان تبصروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر, اٹھ کر, آ کر اپنی رائے دہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے, لازم ہے. دھوپ ہے, گرمی ہے, بارش ہے. ارے میں ایک دیا تو کیا, نہیں دیا تو کیا. کئی بچوں نے, نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی. میرا میاں تم اپنا ووٹ دیے, نہیں دیا بھائی, میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا, آپ ہی جیتنے والے. ارے نہیں بھائی, میرے جیت میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی. میرے کام میں میں تیرے ووٹ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں. میں میری خدمت میں, میری نیکی میں تیرے ووٹ کا حصہ بھی چاہتا ہوں. ارے آپ بتائیے, اگر آج ہم اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے خدا را سمجھو میرے بھائی, ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں, اور ان نازک حالات میں اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر, متحد ہو کر, منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ, ہم کو بی ٹیم بولے, ہم کو ان کی ٹیم بولے, ہم کو ان کی ٹیم بولے, اور کئی لوگ منصوبے بنائے, سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس, ہو گیا, اویسی برادر گئے, ختم ہو گئے,
اب بھاگنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا جیسا وہ بولتے ہیں نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے چھچڑے ہی چھچڑے۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا۔ شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، اسمارٹ دکھا نا، مفلر بھی اچھا تھا نا۔ ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے۔ ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے۔ دیوانوں، تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم دروازی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ یہی خریف میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ دیکھو تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ اور مجلس کی تاریخ رہی ہے، مجلس ڈرنے گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے۔ کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھا۔ تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے، اللہ کا کام رکنے والوں میں سے ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی اس عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کی۔ خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو۔ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہادر پورے میں اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہے، کارنر میٹنگز بھی ہے۔ ابھی بہت بولنا باقی ہے، چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے، چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے، ابھی بہت ہے، بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے، نقیب ملت کو بھی سننا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا مخرر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں۔ میرے صدر، آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ،
کس جوان مردی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمانی کی۔ ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے، اپنوں کی بستی ہے، اپنوں کی محفل ہے، اپنے کی تعداد ہے، لیکن لڑائی میں ان کے سامنے وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے، ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے، اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گھر ہے، قلعہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ نہیں، چندرائن گٹا نہیں، ارے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر وقت اس بہادر پورہ جو پہلے چار مینار کہلاتا تھا، یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوڑھ دیا، سالار ملت کو اوڑھ دیا۔ ایم ایل اے تھے سالار یہاں کے، اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو، صدر مجلس کو ملیں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ہم سب نکلیں گے، ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو، گرم لو ہو، پیاس لگے یا کچھ بھی ہو، 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے، فجر کے بعد نکلنا ہے، ضروری ہے۔ اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، نہیں، ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم۔ اور ایک بات کہوں، ہمارے بھائی یہ فون، خدا پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ، فون دیکھے تو واپس بھیجا دیتے، اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا، گھر جا کے فون رکھ کے آئے، جب تک اب آپ دھوپ بڑھ گئی بھائی، جان لو میں نے دیا تو کیا ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھو میرے بھائی، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ ضروری ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا، تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کا سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے، ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے، مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے لیکن ہم نہیں مٹیں گے، کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔
पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही दिखना है। जबरदस्त कन्ने हैं, सादार के डाले हुए कन्ने हैं, सदर साहब की खिलाई हुई पतंग है, अकबर ओवैसी की तकरीर के सूता हुआ मांझा है। बस यूं खिलाना है, नीचे ही उड़ालना है, बर 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 खींचना है, साफ करना है। सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो। अब मैं मोहतरम आले जनाब मुमताज अहमद खान साहब साबिक़ रुकन असम्बली से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आले जनाब मोहतरम मुकाम नकीब मिल्लत बैरसद्दीन अवैसी साहब, उम्मीदवार रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, मेरे बरादरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मेरे साथी एमएलए, जमाती रुफा, नौजवान साथियों, ऊपर से पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद पार्लियामेंट का पहला इंतखाबी जलसा है। चूंकि मुझे अब कुछ ज्यादा कहना नहीं, क्योंकि अभी आप अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर सुने। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि जैसा कि आज अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, ये बड़ा अच्छा नेक शुगुन है। इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन भी इसी तरीके से आप लोग अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि चूंकि अकबर साहब ने वोट के दाम में ये कहना नहीं चाहता, चूंकि जो अखियार हैं मुनज़्ज़िम तरीके से, मुत्तहिद तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर उनको अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी से एक लेडी उम्मीदवार खड़ी है, वो उम्मीदवार की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनके वोट डालने वालों की बड़ी अहमियत है। वोट डालने वालों के अंदर इतना जज्बा और वलवला है कि वो खामोश तरीके से अपने एक एक वोट का इस्तेमाल बीजेपी के हक में करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि चूंकि आप लोग काफी समझदार हैं, आपके लिए इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको जैसा अकबर साहब ने कहे कि लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट डालने से क्या फायदा पहुंचता है, मेरे एक वोट नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके एक एक वोट की अहमियत है, आप एक वोट को भी जाया न करें। खुसूस कर मेरे इज्जतदार माँ और बहनों के वोटों की बड़ी अहमियत होती है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनें बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े जज्बात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी अकबर साहब ने कहे कि बहादुरपुरे का इलाका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गढ़ और किला है। बेशक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गढ़ और किला है। मेरे आपसे ये अदबन गुजारिश है कि आपको इस हल्के के अंदर कम से कम 80-85% परसेंटेज आपके वोटों का आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप इस इलेक्शन के अंदर मुनज़्ज़िम तरीके से, मुत्तहिद तरीके से अपने आपसी इख्तिलाफात को दूर करते हुए आप अपने जो भी आपके जो इख्तिलाफात हैं उसको बालाए ताक रखकर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करें। शुक्रिया। अब मैं मोहतरम आले जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मोहतमद उमूमी कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से मुखातिब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरानी जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत, मोहतरम आले जनाब हबीब मिल्लत, मजलिस अराकीन मुकर्ररा
اراکین قانون ساز کونسل کارپوریٹر صدر معتمدین ناظرین کرام، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنی جماعت کا جائزہ لیں. حبیب ملت کی تفصیلی تقریر سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین اپنے حلقوں پر قائم ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے. سالار ملت کے الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے کہ اللہ کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا. اللہ آ کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا قہار ہوں مجھے منا لو، اس کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا. اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ 65 سال سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے. ہاں ایک مرتبہ اندرا لہر اٹھی تھی، حیدرآباد کو آئی، موسیٰ ندی کی گندی نالیوں میں بہہ گئی لیکن مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی. ابھی بھی لوگوں نے کہا تھا سومانی آئیں گی، سونامی آئیں گی، اللہ کا کرم ہے جو بھی آئے ادھر آئی لیکن مجلس اپنی جگہ. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو اس کی نشانیاں بچا. اللہ چاہتا ہے کہ مجلس کو آگے بڑھائے، مجلس کو ترقی دے. اللہ مجلس کی رضا کے ساتھ ہے تو آپ بھی مجلس کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک ہی بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے ہماری خواتین دختران ملت کا اہم ووٹ ہے. ان کا ووٹ کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ ان کی پولنگ ہوا کرتی تھی اور وہ نکل کے ووٹ ڈالتے تھے. ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے حلقے میں جب بلدیہ کا الیکشن ہوا تو کڑپا کے ایم ایل اے تیلگو دیشم کے این ٹی راما راؤ کی نگرانی میں بم لا کے چھوڑے. لیکن خواتین کی جرت کا یہ مظاہرہ تھا کہ خواتین لائنوں میں سے نہیں ہٹے، بم پھوٹتا رہا، عورتیں کھڑے رہے. سالار ملت نے آگے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ آپ. تو خواتین کہنے لگے سالار ملت ہم ووٹ ڈالے بغیر گھر کو نہیں جائیں گے، کئی بمار چھوڑنے تو ہم پہ فرق پڑنے والا نہیں. یہ خواتین کا جذبہ تھا. میری آپ سے گزارش ہے ہر فرد یہ سمجھ لے کہ میں اپنے گھر کے تمام ووٹوں کو پول کراؤں گا، پورے ووٹوں کا استعمال کروں گا، تب کہیں جا کر ہم کو تاریخ ساز کامیابی ملے گی. روایتی الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے اور بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا چاہتی ہے کہ مجلس کو نقصان پہنچائے. فانوس بن کے جس کی حفاظت تباہ کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے. اے صدری نویسی رہبر عالی مقام، ملت اسلامیہ کا تیری خدمت میں سلام. شکریہ. اب میں محترم عالی جناب میر ذوالفقار علی صاحب رکن اسمبلی چارمینار سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں. شہنشین تشریف فرما صدر محترم عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد اویسی صاحب، ایم پی جناب حبیب ملت جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، قائد مکملہ ایم ایل اے، دیگر میرے مجلسی قائدین جناب احمد پاشا خالد صاحب، جناب ممتاز احمد صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز، صدر معتمدین، دوستوں بزرگوں، یہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے. بس صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس الیکشن کو آپ آسان نہ سمجھیں. اس طرح سے آپ نے حبیب ملت کی تقریر سنا، ممتاز احمد خان کی تقریر سنا کہ آج غیروں میں وہ جذبہ ہے، وہ جوش ہے جو چاہتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ ووٹ دے کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کریں. ہمارا بھی یہی فرض ہے. ہماری تاریخ رہی ہے حلق بہادر پورہ جو پہلے چار مینار تھا. ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے بھی جہاں 95%، کئی مرتبہ تو 100% ووٹنگ کراس ہوئی. ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک ووٹ اپنے گھروں سے نکل کر ڈالیے، اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر تمام اپنے خواتین کو لے جا کر ووٹ ڈالیے. ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم کو 13 تاریخ کے دن صدر محترم کے حق میں ووٹ ڈلا کر مجلس اتحاد المسلمین کو ہمیشہ کی طرح اور اس سے بڑھ کر لاکھوں ووٹوں سے ہم نے ان کو کامیابی دلانی ہے. شکریہ. خدا حافظ. اب میں نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار حلقہ پارلیمانی حیدرآباد، قبل اس کے صدر محترم مخاطب فرمائے. عالی جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی یاقوت پورے سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے مخاطب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پہ تشریف فرما صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP و امیدوار حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی اسمبلی کے تمام ساتھی MLAs، سابقہ MLAs اور اس کے علاوہ MLC ڈائز پہ تشریف فرما، تمام قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ آج جمعہ کے دن صدر صاحب نے تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا، اس کے بعد میں اپنا پرچہ نامزدگی ہوئی داخل کر لیا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، آج بہت بڑا دن ہے آپ کے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن کے لیے فرقہ پرست طاقتیں کس طریقے سے عروج پہ ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک ایسی امیدوارہ کو لا کے یہاں سے ڈالے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے آپ کے میرے بیچ میں کس طریقے سے وہ امیدوارہ بات کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ کو 13 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ کے اوپر بٹن دبائیے اور اپنا ووٹ کا استعمال کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، اراکین قانون ساز کونسل، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخابی الیکشن لڑنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو مجھے موقع دیا، 2004 میں پہلی مرتبہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پچھلے 4 مرتبہ سے حیدرآباد کی عوام نے الحمدللہ مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمنٹ منتخب کیا، اور بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا، جو سوالات کیے، حکومت نے اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت بھی کی، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نریندر مودی کی سرکار ہو۔ پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں جو تقاریریں کی گئی وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा से ये कहना चाहूंगा कि अब जो इंतखाबी जलसे होंगे, हमको अपने इंतखाबी जलसों में जो तकारीर हमारी होंगी वो तमाम के तमाम तकारीर कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कई लोगों को मजलिस के जलसों में छोड़ते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि कोई ऐसे किसी की तकरीर को उठा लिया जाए और उसके बाद उसको एक इशू बना दिया जाए। तो इस बात का हमको खास ख्याल रखना है। दूसरी मेरी आप तमाम से अपील और गुजारिश है, जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने बसीरत अफरोज खिताब में किया कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं है तब भी निकल कर वोट डालिए, ताकि आपकी आवाज रह सके। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो याद रखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपना वोट जो आप मजलिस को चाहते हैं और मजलिस को अपनी सियासी आवाज समझते हैं, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अज़ाइम में आसानियां पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहती है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन ताकतों को इख्तियार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में, तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अक़लियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA और NPR NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, जो ताकतें आपके हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालिए, वोट नहीं डालने से नुकसान हमारा होगा। अगर आप अब भी बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे। बल्दिया का इलेक्शन आया तो बीजेपी का उस वक्त का सदर ने कहा, तेलंगाना का, ये आवाज पे तो बढ़ा रहे भाई कैमरा को, बीजेपी के सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर रोहिंग्या रहती है, बांग्लादेशी रहती है, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम
مجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادت گاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر ووٹ ڈالو مجلس کے لیے. اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کب اٹھو گے؟ اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا. وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا، ویڈیو آیا، وہ حیدرآباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے. وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا، وہ حیدرآباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا. وہ حیدرآباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا. میں تو حیدرآباد کی عوام سے بلکہ تلنگانہ کی عوام سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اسدالدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا. اگر حیدرآباد میں فساد ہوگا تو حیدرآباد کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر 80% لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیس نہیں دے پائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر 13 مئی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک عزائم کو بھی دیکھیں گے، اور حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے. حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے، حیدرآباد کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں. یاد رکھو، اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، گوشت کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں. نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو. بتا دو اسی طاقتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے. اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والوں، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے. جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر. اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی. کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے. اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے. مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے. بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے. 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے بی جے پی آر ایس ایس والوں.
जहां पर हम बरसों से मिलकर रह रहे हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं मगर हमारी जबान एक है। हमने फसादात को खत्म कर दिया, निकाल कर फेंक दिया, मगर आज आप देखते हैं कि आरएसएस बीजेपी के अज़ाइम यही है। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इल्जामात लगाए जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारी सफों में जो बड़ा ये समझ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इब्ने मलजम की नस्ल बनकर आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो, मगर याद रखो वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद है। जिसने मस्जिद में बेअदबी की, जिसने मस्जिद में गलत काम किया, दुनिया देखती है कि इब्ने मलजम की नस्ल आज की है। और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, तुम में गीरत मर चुकी है, तुम में एहसास मर चुका है, मगर सब चीज अवाम देख रही है। 13 मई को तारीख बनाने का दिन है और तारीख कौन बनाएगा? जो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल हैदराबाद के अमन के लिए किया, मैंने अपने वोट का इस्तेमाल CAA कानून के खिलाफ किया। मैं बार बार कह रहा हूं CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। याद रखो अगर NPR NRC होगा, नुकसान गरीबों का होगा, दलितों को, आदिवासियों को, अक़लियतों को होगा। CAA कानून के खिलाफ वोट दो। और बात करते हैं बीजेपी वाले, मुझे गाली देते हैं आईसिस, मेरा ताल्लुक आईसिस से है, मेरा ताल्लुक वो दहशतगर्द तंजीम से है। और मुसलमानों से कहते हैं क्यों मुस्लिम और बच्चियां बुर्का पहनती हैं? अब क्या हम मजहब पे चलना तुमसे सीखे आरएसएस वालों? अब क्या हम इनसे सीखेंगे कि कैसे मैं अपने तहजीब पर चलूं? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख एक तारीखी दिन रहने वाला है। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप और हमारे बुजुर्गों ने इस किले को मजबूत किया। असदुद्दीन ओवैसी को देखकर वोट मत दो। मैंने जो तमाम चीजें आपके सामने रखी उसको सामने रखकर वोट दो। पार्लियामेंट में जो कुछ कहना था मैं कहते आया और कहते रहूंगा। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं? आखिर क्यों धमकियां दी जाती है कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे? मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। डरना अल्लाह की जात से है, इन जालिमों से डरना नहीं है हमको। मगर याद रखिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और बार बार 13 तारीख को वो तस्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बोलूंगा तेरे घर को बुलडोजर, आप क्या करते? बोलते आओ। आप क्या करते? आओ बोलते आप। यहां पर खाली ट्रैफिक में अगर हो गया तो खसते खड़े हो जाते। ये हैदराबाद को खतरा है बीजेपी आरएसएस से। हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। हमको अमन को मजबूत करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है और तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना से बीजेपी को सफाया करना है, मजलिस को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।